ہمارے امام کے پاس امامت کہاں سے آئی؟ ہمارے پاس جواب ہے۔ اس امامت کا لازمہ علم ہے، علم کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس جواب ہے۔ لیکن جسے آپ امام مانتے ہو اس کے پاس امامت کا حق کہاں سے آیا؟ امامت کرنے کا علم اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اسے دیکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا۔ آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جسے ہم امام مانتے ہیں اور ہر دور میں وہ امام موجود ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر زمانے میں امام ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہادی ہوتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں آپ کا ہادی کون ہے، شاید آپ کہیں کہ ہمارے ہادی رسول خدا ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے انما انت منذر، آپ انذار کرنے والے ہیں، آپ بتانے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، بلاغ مبین کرنے والے ہیں۔ امام دوسرا ہوگا، آپ امام کی رہنمائی کرنے والے ہیں، لیکن ہر قوم کو امام کی ضرورت ہے۔ آج بھی قوم زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یا تو قوم ہی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا امام ہوتا ہے۔ یا تو آج کوئی قوم ہی نہیں ہے، یا ایسی قوم ہے جس کا امام ہی نہیں ہے۔ جس قوم کا امام نہ ہو اس قوم کا نبی بھی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی تصریح ہے انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ ہم جس کی امامت اور جس مکتب میں ہم ہیں، اس امام تک علم پہنچا ہے رسالت مآب سے، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ہم امامت کے قائل ہیں، علم کے قائل ہیں۔ یہ علم ہمیں در مدینۃ العلم سے ملا ہے۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ہم جس سلسلے امامت کو مانتے ہیں اس میں علم کہاں سے آیا ہے؟ اس میں علم وحی سے آیا ہے۔ وہ علم جو نبی پر نازل ہوتا تھا، اور جب نبی پر نازل ہوتا تھا تو نبی کو پڑھانے والا خود خدا ہوتا تھا۔ ہمارے علم کا منبع خدا ہے۔ ایک طرف خدا وہ علم جبرائیل کے ذریعے نبی کو عطا کرتا تھا، نبی اس علم کو اسی وقت علی کے حوالے کرتے تھے۔ اللہ معلم، نبی اس علم کو لینے والا، علی اس علم کو محفوظ کرنے والا۔ ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے، ہم نے ائمہ سے حاصل کیا۔ ائمہ کے پاس یہ علم کہاں سے تھا؟ ائمہ کے پاس مصحف فاطمہ ہوا کرتی تھی، کتاب علی ہوا کرتی تھی۔ یعنی جب جبرائیل آتا تھا اور کلام کرتا تھا جناب سیدہ سے، جناب سیدہ اس کلام کو سنتی تھی اور املا کرواتی تھی، اور علی ابن ابی طالب اسے لکھتے چلے جاتے تھے۔ اس کتاب کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ ہمیں یہ علم ائمہ سے ملا ہے، ائمہ کو یہ علم مصحف فاطمہ سے ملا ہے، کتاب علی سے ملا ہے۔ جو بھی وحی نازل ہوتی تھی جبرائیل وحی لے کر آتا تھا۔ معلم خدا ہے، جبرائیل نہیں ہے، یہ فرق بھی واضح ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جبرائیل استاد نہیں ہے رسول کا۔ رسالت مآب معلم انسانیت ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی خود رسالت مآب کی ہے۔ تو پھر یہ جو رسول خدا کے پاس جبرائیل آتے تھے یہ ٹول ہے، خود خدا معلم ہے، لینے والا، بولنے والا جبرائیل، سننے والا رسول خدا، لکھنے والا علی
مرتضی، اور رسول کی رحلت کے بعد منظر تبدیل ہوتا ہے. بولنے والا، پیغام لانے والا جبرائیل، سننے والی جناب سیدہ، لکھنے والے علی ابن ابی طالب. یہ کتاب علی، یہ مصحف فاطمہ، یہ علم ائمہ کا مصدر، اور یہ سلسلہ ائمہ کا جو چلتا آ رہا ہے. ابھی وقت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے سلسلہ، اور یہ سلسلہ نور واضح ہے. اہل سنت علماء بھی کہتے ہیں اس سلسلے روایت کو، ان ائمہ کے سلسلے کو ان کر کے اگر ائمہ کا نام لے کر اسے کسی بھی دیوانے پر پھونک دیا جائے اس کی عقل واپس آ جائے گی. سلسلہ تو ذہب، کوئی بھی سیکٹ، کوئی بھی فرقہ اس کے مقابلے کا کوئی راویوں کی سند پیش نہیں کر سکتا ہے. ہم تو اس سلسلے سے احادیث کو لینے والے ہیں، ہم اس سلسلے میں موجود ائمہ کو امام ماننے والے ہیں. ہم تو واضح ہو کہ کیوں جعفری ہیں. ہم جعفری اس لیے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق سے احکام لیتے ہیں. آپ کسی اور سے احکام کیوں لیتے ہیں؟ اس تک کہاں سے علم آیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے استاد بھی امام جعفر صادق ہی تھے.